والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وقال تعالى من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے بھائی اور بہنوں، پوری دنیا کے انسان، مرد اور عورت، ان سب کا بنانے والا اللہ ہے اور ان سب کو موت دینے والا بھی اللہ ہے اور ان سب کو اپنے سامنے کھڑا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ ہم کچھ نہیں تھے، اس نے بنایا، وہ اپنی ذات میں بنا ہوا نہیں، اس کے لیے کوئی لفظ ہی کوئی نہیں، چونکہ جتنے ہمارے پاس الفاظ ہیں وہ مخلوق ہیں، وہ الف با تا ثا ہم نے خود بنائے ہیں، اور اللہ خالق ہے۔ کوئی لفظ اس کی وسعت، کبریائی، بلندی، جلال، جبروت پر پوری طرح رہنمائی نہیں کرتا۔ میں یہ کہنے والا تھا کہ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کا لفظ خود اللہ پہ پورا صادق نہیں آتا، کیونکہ ہمیشہ وقت کے لمبے پیمانے کو کہتے ہیں، وقت کے لمبے پیمانے کا نام ہے ہمیشہ۔ تو اللہ تو وقت سے پاک ہے، لیکن میرے پاس تو کوئی لفظ اور کوئی نہیں کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی ابتدا کوئی نہیں اور اللہ کی انتہا کوئی نہیں، اور اللہ تعالیٰ ابتدا سے بھی پاک ہے اور اللہ تعالیٰ انتہا سے بھی پاک ہے۔ قدیم بلا ابتدا و دائم بلا انتہا، یہ عقیدے کی کتاب کا لفظ ہے، لیکن انہوں نے بھی مجبور ہو کر یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ ان کے پاس بھی اس کے سوا اور کوئی لفظ نہیں ہے، اور یہ الفاظ خود اس شہنشاہ کی ابدیت، ازلیت کو بتانے سے قاصر ہیں کہ ان سب الفاظ کا مطلب بھی یہی ہے، بہت لمبے وقت کے لیے وجود، اور اللہ وقت سے اوپر۔ اللہ تو وقت بناتا ہے، وہ وقت میں سماتا نہیں۔ اللہ کائنات کو بنانے والا ہے، وہ کائنات میں سماتا نہیں۔ اللہ کون کو، شرق کو، غرب کو، شمال کو، جنوب کو، فوق کو، تحت کو، آسمانوں کو، عرش کو بنانے والا ہے، وہ ان میں سماتا نہیں۔ مخلوق اور چیز ہے، خالق اور چیز ہے۔ خالق کی پہچان کے لیے بس وہی لفظ ہیں جو اللہ نے خود ہمیں بتائے ہیں کہ اللہ، میں کون ہوں کہ میں اللہ ہوں۔ اللہ، لہذا ہمیں جو کہ سمجھانا تھا، تو اگر اللہ ایسا کلام لاتا جو ہماری سمجھ میں ہی نہ ہوتا تو پھر ہم اس کو کیسے پہچانتے؟ تو لہذا وہ بھی الف با تا ثا میں قرآن کو بند کر کے اس نے ہمارے پاس بھیجا، اور پھر اس نے اپنا تعارف خود کروایا کہ میں کون ہوں، اللہ، میرا نام ہے اللہ۔ اللہ کون ہوتا ہے؟ لا الہ الا ہو، اس جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں، تو تم کیا سمجھو گے کہ وہ کون ہوتا ہے؟ مثال سے چیز سمجھ میں آتی ہے نا، مثال سے چیز کا پتہ چلتا ہے، تو ہم مثال دیتے ہیں تو پھر اس سے ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری مثال ہی کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ تم میری مثال کہاں سے لاؤ گے؟ لیس کمثلہ شیء، کسی چیز کو سمجھنے کے لیے یا اس کی صفات کو ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے یا ذات کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، تو پھر وہ شے سمجھ میں آتی ہے، ذات میں یا صفات میں۔ جب ذات میں تشبیہ دی جائے تو وہ اس کے لیے مثل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جب صفات میں تشبیہ دی جائے تو اس کے لیے کاف کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کہ ایک آدمی کہتا ہے یار وہ تو شیر ہے، وہ شیر کی طرح ہے، یہ ہم ان کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ وہ بڑا بہادر ہے، تو ہم کہتے ہیں زید کل اسد، یہاں کاف کا لفظ استعمال ہوا کہ وہ شیر کی طرح ہے، یعنی شجاعت میں۔ اور اگر ہم ذات میں تشبیہ دینا چاہیں تو وہاں کاف کی بجائے مثل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مثل، الشبل مثل الاسد، شیر کا بیٹا شیر کی طرح ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہاں ذات میں تشبیہ ہے تو مثل کا لفظ ہے، اور جب صفات میں تشبیہ ہو تو کاف کا لفظ آتا ہے۔
کل بحر. اب ایک شاعر جو ہے نا وہ ایک مالدار آدمی ایک بادشاہ کی تعریف کر رہا ہے تو اس کو وہ تشبیہ دے رہا ہے, اس کی سخاوت کی تشبیہ دینا چاہتا ہے. تو وہ کہتا ہے کل بحر کل بحر یقذف للقریب لآلیا جودا ویبعث للبعید صحائبا, کہ وہ ایسا سخی ہے جیسے سمندر کہ اس کے قریب جاؤ تو تمہیں موتی دے, اس سے دور جاؤ تو تمہارے پاس بادل بھیجے اور بخارات بھیج کر اپنا پانی تم پر برسائے. تو یہاں کاف کا لفظ ہے سخاوت کے لیے. اور جب ذات میں تشبیہ دینی ہو تو پھر اس کے لیے عربی میں مثل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. انا السروجی وهذا ولدی والشبل فی المخبر مثل الاسد, کہ یہ شبل ہے جو شیر کا بچہ ہوتا ہے, یہ مثل ہے اسد کے بڑے شیر کے. یہاں ذات میں تشبیہ ہے. تو اب یہ قرآن کی جو آیت ہے نا یہ عجب آیت ہے, عجب آیت ہے. اللہ کہتا ہے لیس کمثلہ شیء, کاف میری صفات میں بھی میرے جیسا کوئی نہیں اور میری ذات میں بھی میرے جیسا کوئی نہیں, تو تم مجھے کیا سمجھو گے؟ لہذا تم کہو یؤمنون بالغیب, ہم بن دیکھے رب پہ ایمان لائے, ہمیں نہیں پتا, ہم اس کی ذات کو نہیں جان, ہم یہ کائنات نہیں سمجھ سکے, اللہ کو کہاں سے سمجھو؟ کائنات تو دور کی, اپنا وجود نہیں سمجھ سکے تو آگے اللہ کو کیا سمجھو؟ میرا بھائی دل کا بہت بہترین ڈاکٹر ہے, کہتا اللہ کی قسم اللہ نے ہماری روٹی لگائی ہوئی ہے, ہمیں کچھ پتہ نہیں اندر کیا ہو رہا. بہترین ڈاکٹر کہتا اللہ کی قسم ہمیں کچھ پتہ نہیں اندر کیا ہو رہا ہے, اللہ نے ہمارا رزق لگایا ہوا ہے. تو ہم تو اپنے آپ کو نہیں سمجھ پائے تو شہنشاہ کو کون سمجھے؟ تو اللہ نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا لیس کا مثل, کاف اس جیسا صفات میں بھی کوئی نہیں, مثل اس جیسا ذات میں بھی کوئی نہیں, تو تم کیسے سمجھو گے اس کو؟ لہذا بن دیکھے اور بن سوچے صرف نبی کی خبر پر ایمان لاؤ کہ اللہ. اب اللہ خود بتاتا ہے کہ اللہ کون ہے, لا الہ الا ہو, کہ اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں. کیسا ہے؟ الحی, ایسا زندہ ہے جسے روٹی پانی کی ضرورت نہیں, جسے روح کی ضرورت کوئی نہیں. القیوم, ایسا قائم ہے کہ جسے کھڑے ہونے کے لیے زمین نہیں چاہیے, جسے بیٹھنے کے لیے کرسی نہیں چاہیے, جسے رہنے کے لیے جگہ نہیں چاہیے. کیا عجب بات ہے. ذات کیسی ہے کہ نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے, نہ اس کا اول ہے نہ اس کا آخر ہے. وہ ابتدا انتہا سے پاک ہو کر لا مکان لا زمان لا محدود. وہ کہتا مجھے جگہ کی ضرورت نہیں, میں بغیر جگہ کے رہتا ہوں. چونکہ جگہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ جگہ اردو میں اور مکان عربی میں. اور مکان اس چیز کو کہتے ہیں جو اوپر نیچے دائیں بائیں چار کونوں پر مشتمل ہو, اس کا مشرق ہو, اس کا مغرب ہو, اس کا شمال ہو, اس کا جنوب ہو, اس کا اوپر ہو, اس کا نیچے ہو. ایسی چیز کو کہتے ہیں مکان. جیسے یہ مکان ہے کہ چھت بھی ہے, فرش بھی ہے, مشرق بھی ہے, مغرب بھی ہے, شمال بھی ہے, جنوب بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہ میں شمال میں, نہ میں جنوب میں, نہ میں مشرق میں, نہ میں مغرب میں, تو میں تو زمان و مکان میں سماتا ہی نہیں ہوں. القیوم, میں قائم ہوں. کیسے قائم ہے کا یہ تمہیں نہیں پتا. ایمان لاؤ کہ میں خبر دے رہا ہوں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, تم بڑے بڑے بادشاہیاں چلا کے کبھی تھکتے ہو, کبھی اونگتے ہو, کبھی سوتے ہو, کبھی گھبراتے ہو, اور میں وہ رب ہوں, نہ سوتا ہوں نہ اونگتا ہوں. لا تأخذہ, یہ نہیں کہا کہ لا ینام, یہ نہیں کہا کہ لا ینام تو سوتا نہیں, یہ نہیں کہا کہ اونگتا نہیں, کہ لا تأخذہ اس کو چھو بھی نہیں سکتے. نیند اور اونگ اسے چھو نہیں سکتے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اور کیسا ہے؟ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض, زمین آسمان کا اکیلا بادشاہ ہے, کوئی اس کی ٹکر کا ہے؟ اللہ کہتا ہے حل تعلم لہ سمیہ, لاؤ کوئی ہے تو دکھاؤ. کدھر ہے؟ لاؤ کوئی ہے تو دکھاؤ. تم نے اپنے بت بنائے, تم نے اپنے صنم خانوں میں, کسی نے سوتر منڈی کا بت سجایا, کسی نے مل کا بت سجایا, کسی نے زمین کا بت سجایا, کسی نے نوکری کا بت سجایا, کسی نے سونے چاندی کے بت بنائے. تم تو دیکھنے میں میرے پجاری ہو, حقیقت میں ان شکلوں کے پجاری ہو. تمہارا دل انہیں سجدہ کرتا ہے, ماتھا مجھے سجدہ کرتا ہے. میں تمہارے دل کو دیکھتا ہوں, تم سجدوں میں بھی مجھے یاد نہیں کرتے, تو میں تمہیں کیا گلا دوں. یہ تو نمازیوں کا حال ہے کہ سجدوں میں سر رکھ کے بھی اللہ یاد نہیں آتا, تو باقیوں سے کیا گلہ دیا جائے. اور میرا عرب ظاہر نہیں دیکھتا, اندر اتر کے دیکھتا ہے کہ دل کدھر ہے. یہ قرآن کی خوفناک ترین آیت ہے. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, صرف تیرا نماز روزہ نہیں دیکھوں گا, تیرے اندر دیکھوں گا, تیرے دل میں کیا پلتا رہا, کس سے محبت تھی, کس کے طواف کرتا تھا,
کس کے طواف کرتا تھا، میں وہ دیکھوں گا. وحصل ما فی الصدور، اور اگر یہ اللہ نے دل دیکھ لیا وقت کوئی ترنا ہے سارے بڑھنا ہے بتا ہے. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ رات کو نکلے طواف کرنے کے، رش کم ہوگا میں رات کو طواف کروں، تو وہ طواف کر رہے ہیں، تو ایک لڑکی ان سے پہلے طواف کر رہی ہے اور وہ یہ شعر پڑھ رہی ہے: اول حب ان یخفى وکم قد کتمته فاصبح عندي قد اناق وطنبا اذا اشتد شوقي هم قلبي بذكره وان رمت قربا من حبيبي تقربا يبدو فافنى ثم احيا له به ويسعدني حتى الذ واطربا. میں نے محبت کو لاکھ جھٹکا لیکن اس نے ڈیرے ڈال دیے، خیمے کاٹ دیے، تنابیں کھینچ لیں اور میرے دل پہ قبضہ کر لیا اور میں اس پر مر مٹی میں فدا ہو گئی. وہ نظر نہ آئے میں مر جاتی ہوں، وہ نظر آئے میں ٹھر جاتی ہوں. یہ ان اشعار کا مفہوم ہے. تو جنید بغدادی جیسا عارف باللہ بھی نہ وہ سمجھ نہ پایا، کہنے لگے وہ لڑکی کیا بکواس کر رہی ہے، بیت اللہ میں کیا بکواس کر رہی ہے. تو اس نے ایسے دیکھا کہرالو نظروں سے کہا لولا التقا لم احجر عن طیب الوصنی. کبڑے میاں میری بات کو غلط مت لے جاؤ، رات کے اندھیرے میں یہ طواف کس کا کر رہی ہوں، میرے شعر کا مطلب غلط نہ سمجھو. ان التقا کما ترى شردنی عن وطنی، یہ رب کی محبت تھی جس نے مجھے بستر سے اٹھایا، گھر سے نکالا، اندھیری رات میں نکالا اور یہاں گھمایا. تو کیا سمجھا ہے میرے بول کو؟ تو اس وقت جنید کو کھٹکا ہوا، جھٹکا لگا کہ نہیں یہ تو کچھ اور کہہ رہی ہے. پھر وہ لڑکی کہنے لگی تو کس کا طواف کر رہا ہے؟ وہ کہنے لگے بیت اللہ کا. تو وہ ہنس پڑی اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگی میرے مولا کیسی تیری دیوانوں کی دنیا ہے جو تجھے چھوڑ کے پتھروں کا طواف کرتے ہیں، جو تجھے چھوڑ کے پتھروں کا طواف کرتے ہیں. تو جنید کہتے میں تو غش کھا کے گر گیا کہ میں اس بچی کو سمجھنے میں خطا کھا گیا، وہ تو کوئی مجھ سے بھی آگے پہنچی ہوئی شے تھی کہ جب مجھے ہوش آیا تو بچی جا چکی تھی. تو دل تو ہے چیزوں کے طواف میں لگا ہوا اور سونے اور چاندی میں کی عبادت میں لگا ہوا، ماتھا اللہ کو ٹھکا دیا ہے. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ اللہ تو انہیں ملتا ہے جن کا دل ماتھے کے ساتھ سجدہ کرتا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ ہے کوئی میرے جیسا بادشاہ ہے؟ لاؤ دکھاؤ. هل تعلم له سمیہ ہے؟ کوئی نہیں. اگر ہوتا اذا لذهب كل الہ بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. تو میرے بندو تم دیکھتے نہیں ہو جب دو طاقتیں بڑھ جاتی ہیں تو آپس میں ٹکرائے بغیر نہیں رہتی. دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ دو طاقتوں نے جنم لیا، ٹکرائے بغیر نہیں رہ سکی. اگر میری ٹکر کا کوئی اور ہوتا تو تمہیں خبر نہ ملتی کہ آج دو اللہ کی لڑائی ہو رہی ہے. آج 3 آسمانوں پہ ایک قابض ہو گیا، 4 پہ دوسرا قابض ہو گیا، اور آج 3 ایک لے گیا، 4 دوسرا لے گیا. ایک نے ایک پہ قبضہ کیا، ایک نے دوسرے پہ قبضہ کیا. ایک نے سورج کو نکالا، دوسرے نے ڈبویا. ایک نے چاند کو بڑھایا، دوسرے نے گھٹایا. ایک نے تاروں کو چلایا، دوسرے نے روکا. تو کیا ہوتا؟ پھر لفسدتا، پھر یہ سب زمین آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا. یہ جو درہم برہم نہیں ہے، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ہے چاند کی طاقت، سورج کی طاقت کہ آپس میں ٹکرا سکے. الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. سورج کو کہہ دو ذرا دائیں بائیں ہو کے دکھا دے، ذرا سا دائیں بائیں ہو کے دکھا دے. 12 لاکھ گنا زمین سے بڑا، 6 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ اس کی رفتار، 1.5 کروڑ سینٹی گریڈ اس کا درجہ حرارت، اور وہ فضا کھلی میں چل رہا ہے 6 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے. ذرا کہو تو صحیح 1 سینٹی میٹر ادھر ہو جائے ادھر ہو جائے، صرف 1 سینٹی میٹر سورج ادھر ہونا شروع کرے تو چند دن میں تمہاری کائنات ٹکرا کے جل کے خاک ہو جائے گی، اور اس کائنات میں اس کا نشان بھی باقی نہیں رہے گا، اس کی راکھ بھی نظر نہیں آئے گی. کہ تمہارا نظام شمس صرف تمہاری کہکشاں، جو تمہاری کہکشاں 17 کہکشاؤں کا مجموعہ ہے، اور اس کائنات میں اب تک 10 خرب سے زیادہ کہکشائیں دیکھی جا چکی ہیں. اور جس کہکشاں میں ہمارا نظام شمسی چل رہا ہے یہ 7.5 ارب میل میں چل رہا ہے، 7.5 ارب میل. اور یہ 7.5 ارب میل کا نظام شمسی تمہاری کہکشاں میں، ساری نہیں، تمہاری کہکشاں میں ایسے ہے جیسے فٹ بال گراؤنڈ میں چاول کا ایک دانہ پڑا ہوتا ہے. بلا وهو الخلاق العلیم، تیرا رب زبردست خالق ہے، زبردست.
موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ یہ اگر زمین آسمان بگڑ جاتے جب تو نے کہا تھا ایتیا طوعا او کرہا قالتا اتینا طائعین، جب اللہ نے زمین آسمان کو بنایا تو پھر کہا جھکو، ان کا ہم جھک گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اگر یہ نہ جھکتے تو کیا کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جانور چھوڑتا جو ان کو نگل جاتا. تو اس جانور کا پیٹ کتنا، منہ کتنا، وجود کتنا، جو زمین آسمان نگل جائے. تو موسیٰ علیہ السلام بھونچک کے حیران یا اللہ این تلک الدابہ، وہ جانور ہے کدھر؟ تو اللہ نے کہا فی مرج من مروجی، میری چراگاہوں میں چر رہا ہے. تو وہ چراگاہ کتنی بڑی ہوگی، وہ چرال کتنی بڑی ہوگی؟ تو کہا این ذلک المرج، یا اللہ وہ چراگاہ کدھر ہے؟ کہ فی علم من علوم موسیٰ، میرے علم غیب کے خزانوں میں ہے. تمہیں تو بتایا ہی تھوڑا سا ہے، دکھایا ہی تھوڑا سا ہے. جیسے اس کی ذات لا محدود ہے، اس نے مخلوق اس کا ہے، اس مخلوق تو محدود چیز کا نام ہے، لیکن میرے آپ کے لیے لا محدود ہے. جو آج تک ستارے دیکھے ہیں ناسا نے بیٹھ کر، انہی ناسا کی رپورٹ ہے سچی یا جھوٹی ان کے ذمہ ہے کہ جو ستارے ہم نے دیکھے ہیں ان کو اگر ہم گنتی کریں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تو صرف گنتی کرنے کے لیے 300 خرب سال کی ضرورت ہے. بلا وہو الخلاق، زبردست بنانے والا، زبردست بنانے والا. عاصب بن والی ابی بن خلف ایک دن ہمارے نبی کے سامنے آیا، اس کے ہاتھ میں پرانی ہڈی بوسیدہ گلی ہوئی، تو اپنے ہتھیلی پر رکھ کر اس کو یوں اس نے انگوٹھے سے مسلا تو ایسے پس گئی کہ بالکل وہ خاک ہو گئی، راکھ ہو گئی. پھر کہنے لگا اے محمد تیرا رب اسے زندہ کرے گا؟ پھونک ماری وہ ہوا میں اڑ گئی. تیرا رب اسے زندہ کر سکتا ہے؟ تو ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے جبریل بھیجا. اولم یر الانسان وانا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، یہ نطفے سے بنے انسان کو دیکھو جو مجھ سے دلیلیں مانگتا ہے اور مجھ سے جھگڑے کرتا ہے. وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وهي رمیم، جو مجھ سے دلیلیں مانگتا ہے کس پرانی ہڈی کو کون زندہ کرے گا. یہ کم وقت اپنی ابتدا بھول گیا کہ تو کیا تھا جب میں نے تمہیں بنایا، جب تو کیا تھا میں نے تمہیں بنایا اور کیسے کیسے تمہیں بنایا، وہ سب کچھ تو بھول گیا. اور کہتا ہے ان ہڈی کو کون زندہ کرے گا؟ میرے حبیب کہو قل یحییہ الذی انشأها اول مرہ وهو بكل خلق علیم، اس سے وہ رب زندہ کرے گا جس نے اسے عدم سے وجود بخشا تھا. جب یہ کچھ نہ تھا اور اللہ نے بنایا تھا، وہ اللہ اسے زندہ کرے گا، وہی زندہ کرے گا جس کے ہاتھ میں کائنات کی شہنشاہی ہے اور بادشاہی ہے. لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کون ہے یہ سب سے پہلا علم تھا جاننا. لیکن ہے نہ ماں باپ نے سکھایا، نہ اسکول تو ویسے کاروباری ادارے ہیں، یہ کوئی تعلیمی ادارے تو ہے نہیں، تو پیسے کا چکر ہے سارا. یہ ماں باپ نے سکھانا تھا، ماں باپ نے بھی نہ سکھایا. مجھے یاد ہے ہمارا پہلی جماعت کا قاعدہ تھا الف انار بے بکری، پہلے دن ہی روٹی پانی تے لا چھڑیا. الف اللہ ہی نہ سکھایا، الف اللہ ہی سکھا چھڑ دے. مجھے آج میرا استاد کے پڑھ پتر الف انار الف انار میرے کان میں گونج رہے آج تک وہ الفاظ. تو الف اللہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن نہ ماں باپ نے عظمت بٹھائی اللہ کی، نہ استاد نے بٹھائی عظمت اللہ کی. تو ہماری نسل تو ایسے ہو گئی جیسے اللہ ہے ہی کوئی، جیسے اللہ سامنے ہی کوئی نہیں. خود اللہ کا، اس اللہ کا راضی کرنا میری زندگی کا، آپ کی زندگی کا اولین مقصد ہے کہ یہ وہ شہنشاہ ہے جس کو راضی نہ کیا تو میں مر گیا، میں ہلاک ہو گیا، میں لٹ گیا، میرا کچھ نہ رہا، میری ہر شے گئی. اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اگر اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا. میرا اللہ راضی ہو گیا تو سارا جہان روٹھ جائے، میں کامیاب ہوں. میرا اللہ ناراض ہو گیا اور جگ جہان میرے آگے سجدے میں گر گیا تو اللہ کی قسم میں ناکام ہوں. وہ شہنشاہ اعظم اللہ لا الہ الا ہو، کون الحی، کون القیوم، کیسا لا تاخذہ سنہ ولا نوم، شہنشاہی کیسی، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، ہیبت و جلال کیسا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ہے کوئی اس کے آگے دم مار سکے، کوئی شفاعت کر سکے؟ اجازت دے گا تو شفاعت کا حق حاصل ہوگا، اس کی اجازت کے بغیر کوئی ایک کلمہ نہیں بول سکتا. وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا، آج آوازیں بند ہوگی، زبانوں پہ تالے ہوں گے، سوائے قدموں کی آہٹ کے کوئی کسی کو سنائی نہ دے گا. سارے مرد عورت ننگے کھڑے ہوں اور عنت الوجوہ، چہرے جھکے ہوں گے. ينظرون من طرف خفی، یوں دیکھیں گے، یوں دیکھیں گے، کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی جرات نہیں کر سکے گا. یہ وہ اللہ ہے. کیسا علم ہے، يعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے کیا ہونے والا ہے
ہونے سے پہلے پتہ ہے، پیچھے کیا ہو چکا ہے وہ ہونے کے بعد بھولا نہیں، معلوم ہے، پتہ ہے کتنے مر گئے، کتنے پیدا ہوئے. یعلم عدد قطر الامطار. ہے ایک بدو اللہ کی تعریف کر رہا تھا. یا من لا تراہ العیون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغير الحوادث ولا يخشى الدوائر. يعلم عدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما اظلم عليه الليل واشرق عليه النهار. يعلم مكائيل البحار ومثاقيل الجبال. لا تواري منه سماء سماء ولا ارض ارضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. اجعل خير عمري آخرہ وخیر عملی خواتیمہ وخیر ایام یوم القاک فیہ. یہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے اور اللہ کے نبی پاس بیٹھے سن رہے ہیں. کیا کہہ رہا تھا؟ اے وہ ذات جسے آنکھ دیکھ نہ پائے، اے وہ ہستی جس تک خیال بھی نہ پہنچ پائے. آنکھ تو بیچاری یہاں تک دیکھتی ہے، جس تک خیال بھی نہ پہنچ پائے. اے وہ ذات جو سارے تعریف کرنے والوں کی تعریف سے بالا تر ہو جائے کہ ساری دنیا کے وصاف اور ساری دنیا کے ثناخواں تیری تعریف کو پا نہ سکیں. دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کی ہے اللہ کا رسول نے، اور اللہ کے نبی نے اعتراف کیا اللہم لا احصی ثناء علیک، اللہ میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکا. انت کما اثنیت علی نفسک، بس میں ایمان لایا جیسے تو اپنی ذات میں ہے اور جیسے تو اپنی صفات میں ہے، تیری تعریف کوئی کر نہ پائے. زمانہ تجھ پہ اثر انداز نہ ہو، نیرنگی یہ زمان سے تو گھبرائے نہیں، زمانے کے انقلاب تجھ تک پہنچ نہ پائیں. تو بارش کا ایک ایک قطرہ گن گن کے اتارے، تو درختوں کا ایک ایک پتا گن گن کے بنائے، اور تو بادلوں کو تو ناپ تول کے اٹھائے، اور تو سمندروں کے پانیوں کو وزن کر کے اتارے، اور تو پہاڑوں کو وزن کر کے گاڑے. تو وہ ذات ہے کہ جس سے نہ زمین کے نیچے کچھ چھپا ہے، نہ زمین کے اوپر کچھ چھپا ہے، نہ آسمان کے نیچے کچھ چھپا ہے، نہ آسمان کے اوپر کچھ چھپا ہے. جو پہاڑ کے غاروں میں دیکھے، جو زمین کی ظلمتوں میں دیکھے اور سمندر کی گہرائیوں میں دیکھے. میری تمنا ہے میری سب سے اچھی زندگی آخری کر دے، میرا سب سے اچھا عمل آخری کر دے، میرا سب سے اچھا دن اپنی ملاقات کا کر دے. یہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے. تو آپ نے حضرت بلال سے کہا بلال تیرے پاس کچھ ہے؟ کہا جی ایک سونے کی ڈلی کا لے آ. وہ لے آیا. آپ نے کہا بھائی ادھر آ. کہا یہ تجھے تحفہ سونے کی ڈلی. اللہ آپ کا بھلا کرے. پھر آپ نے فرمایا تمہیں خبر ہے میں نے یہ تمہیں کیوں دیا ہے سونا؟ کہا جی صلہ رحمی کی وجہ سے. کہا نہیں بحسن ثنائک علی اللہ. ابھی جو تو نے اللہ کی خوبصورت تعریف کی ہے اس پر میں نے تمہیں یہ دیا ہے، تو اللہ کیا دے گا؟ تو اللہ کا رسول جو وجد میں آ کر دے رہا ہے، تو جو وہ اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ کیا دے گا؟ جو سارا دن اپنے دھاگے کی اوصاف بیان کرتے رہتے ہیں، اپنے سودے کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں. سارا دن عورتیں اپنے کپڑوں کی تعریفیں، اپنے گھر کی تعریفیں. ان سے کہو آؤ بیٹھو کوئی اللہ کی تعریف تو سناؤ، تو زبانیں تالا لگ جاتا ہے. میرا اللہ جو میرا سب سے بڑا محسن، میرا خالق، میرا مالک، میرا رازق، میرا حفیظ، میرا وکیل، خود اپنی صفات بنا الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم المقيت المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التضاب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان الديان الرحمن الرحیم. جو اپنے نام اتنے خوبصورت انداز میں ہمیں سکھاتا ہو بتاتا ہو، اس کی ذات کی تعریف کے لیے میرے پاس 1 منٹ کا کلام کوئی نہیں ہے. 1 منٹ کا کلام کوئی نہیں ہے. تو یہ کیا تعلق ہے؟ یہ کیا لا الہ الا اللہ ہے؟ یہ کیا لا الہ الا؟ تو عرب ہو یا عجم ہو، تیرا لا الہ الا ہے لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی، جب تک دل کے تاروں پہ لا الہ الا اللہ کی صدا نہ گونجے. یہ زبان کا لا الہ الا اللہ تو مجھ سے سود نہ چھڑوا سکا، جھوٹ نہ چھڑوا سکا، بے پردگی نہ چھڑوا سکا، گانے نہ چھڑوا سکا، شراب نہ چھڑوا سکا، گالی گلوچ نہ چھڑوا سکا، تو مجھے جہنم سے کیسے بچائے گا یہ لا الہ الا اللہ؟
چمے گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا یقین مثل خلیلاتش نشینی یقین اللہ مسی خود غزینی سنے تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بتر ہے بے یقینی جیسی تو کوئی غلامی نہیں ہے کہے لا الہ الا اللہ اور پھر گھر میں میوزک چل رہا ہو کہ لا الہ الا اللہ اور زبان پہ گالی چل رہی ہو کہ لا الہ الا اللہ اور سود پہ نظام چل رہا ہو کہ لا الہ الا اللہ اور نوکر کو ماں بیٹی کی گالی نکال رہا ہو کہ لا الہ الا اللہ اور اذان پہ دل نہ کانپے اور قدم نہ اٹھے، یہ کیا لا الہ الا اللہ ہے؟ اگرچہ یہ لا الہ الا اللہ بھی نفع دے گا ایک دن ضرور جنت میں پہنچائے گا، لیکن یہ وہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے جس سے جنت کے دروازے کھلیں اور یہ سیدھا مرد یا عورت جنت کی طرف چلتا چلا جائے۔ اس کے لیے پوری زندگی، پورا ایمان، پورا یقین، دل کا قبلہ بھی اللہ بنے۔ جیسے چہرے کا قبلہ بیت اللہ ہے، منہ موڑ دو تو نماز نہیں ہوگی، دل کا قبلہ اللہ ہے، اگر دل اللہ کی طرف نہیں ہوگا تو یہ زندگی قبول نہیں ہوگی۔ وحصل ما فی الصدور، دیکھوں گا تیرے دل میں کیا ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اپنی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ بناؤ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ یہ میری زندگی کا سب سے پہلا اور آخری اور درمیانہ اور شروع اور آخر اور سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ جب موت آئے تو اس کی رضا کا پروانہ مجھے پڑھا دیا جائے اور مجھے اعلان سنا دیا جائے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آجا نیک روح، آجا اپنے رب کی رحمت میں، آجا اپنے رب کی جنت میں، آجا اپنے رب کے نیک بندوں کے ساتھ شامل ہو جا۔ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا سنگین مسئلہ ہے۔ باقی مسائل ایسے ہیں جیسے بچہ کھلونے کے ٹوٹنے پہ بیٹھ کے روتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس سے بڑا تو دنیا میں مسئلہ کوئی نہیں ہے، اور بڑا اس کو دیکھ کے ہنستا ہے کہ بال انہوں پتہ ہی کوئی نہیں بھی حادثہ کی تو رومن کی۔ یہی میرا اللہ دیکھتا ہے کہ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ایسے روتے ہیں، ایسے بگڑتے ہیں، ایسے آگ بگولا ہوتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں ساری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے۔ نہیں 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 نہیں، اللہ کا راضی ہو جانا، اللہ تو راضی ہو جا، یہ میری زندگی کی معراج ہے۔ اس پر جو قربان کرنا پڑے کرو، جو لگانا پڑے لگاؤ۔ سودا اللہ سے ہے، سودا اللہ سے ہے۔ کب تک یہ دنیا کوئی بچائے گا اور کتنے عرصے تک اسے بچائے گا؟ کب تک ان گھروں میں کوئی رہے گا؟ یہاں سے بھی جنازے اٹھ جاتے ہیں اور جھونپڑوں سے بھی جنازے اٹھ جاتے ہیں۔ 4 کنال کا گھر ہو یا 4 مرلے کا گھر ہو یا 1.5 مرلے کا گھر ہو، آخر جنازہ اٹھتا ہے اور آخر ٹائٹل ملتا ہے میت میت۔ راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے۔ یہ کون ہے؟ کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے۔ نور جہاں سارے بر صغیر کی ملکہ، اس کو صدیوں بعد ایک شاعر نے قبر کو دیکھا تو رو دیا کہ وہ جانتا تھا کہ نور جہاں نے کیا یہاں راج کیا ہے۔ تو آج کی عورت کے پلے ہے کیا؟ آج کی عورتوں کے پاس کیا ہے؟ جن دنیا کے چند سکے ان کے مردوں نے کمائے، اسی پر فخر ہے۔ یا نور جہاں کا مقبرہ دے کر شاعر روتا ہے کہ خاک میں مل گئے اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یہیں ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا، ہے کسی کے قدموں کی آہٹ جو بڑے بڑے دنیا کے بادشاہ اور بلند بانگ دعوے کرنے والے اور لاکھوں گردنوں کو اپنے سامنے جھکوانے والے، جاؤ دیکھو ان کی قبر کا کہیں کوئی نشان ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا فاتح چنگیز خان تھا، اس کی قبر کا نشان نہیں معلوم کہاں ہے۔ سکندر اعظم کا ٹائٹل اس کو تاریخ نے دیا، وہ ہمارے حکمرانوں جیسا نہیں تھا کہ اپنے ٹائٹل اپنے ساتھ خود لگوائیں، اسے تاریخ نے ٹائٹل دیا، جاؤ دیکھو اس کی قبر کا کہیں کوئی نشان نہیں ہے۔ اللہ ہی عظیم ہے، وہی اعظم ہے، وہی خالق ہے، وہی خلاق ہے، وہی عالم ہے، وہی علام ہے، وہی قادر ہے، وہی قدیر ہے، وہی جابر ہے، وہی جبار ہے، وہی مالک۔ اس کے آگے جھکے ہوئے تو بھائی تو بھی جھک جا، میں بھی جھک جاؤں، یہ عورتیں بھی جھک جائیں۔ زندگی کو معمولی نہ سمجھیں، اپنی سانسوں کو معمولی نہ سمجھیں، زیور لاکر میں رکھے ہوئے کہ چور نہ پڑ جائے، اس سانس کا بھی تو خیال کرو کہ یہ سانس ضائع نہ ہو جائے، یہ
یہ ایک سانس میرے رب کی قسم کائنات مل کے مجھے واپس نہیں دلا سکتی۔ کتنے وقت ہے جو ڈرامے دیکھنے میں لگ جاتا ہے، کتنے گھنٹوں ہیں جو ٹیلی ویژن دیکھنے میں لگ جاتے ہیں، کتنا وقت ہے جو اوروں کی برائیاں کرنے میں لگ جاتا ہے، کتنا وقت ہے جو بیکار ضائع چلا جاتا ہے، اور اوپر میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں سویا نہیں ہوں، سن رہا ہوں۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، میں غافل نہیں ہوں، غافل نہیں ہوں، مہلت دیتا ہوں۔ کس دن؟ جس دن آنکھیں پھٹیں گی، جس دن آنکھیں پھٹیں گی، وتتقلب القلوب فیہ والابصار، جس دن دل چکر کھائیں گے، آنکھیں پلٹ جائیں گی، دل اچھل کے منہ کو آئیں گے، اور تم کہو گے آج کچھ مجھ چھپا لو، تو اللہ کہے گا لا تخفى منکم خافیہ، تم کہو گے میں کہیں بھاگ جاؤں، تو اللہ کہے گا این المفر، آج بھاگ نہیں سکتے ہو، آج تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا ہے۔ یہ زمین آسمان اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے تابع ہیں، انسان اللہ کے بندے ہیں، غلام ہیں، انہیں مٹا دے، ہٹا دے، انہیں جو چاہے کر کے دکھا دے، لیکن یہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے۔ ایک دن آگے آنے والا ہے جب اللہ اس کائنات کو توڑے گا، زمین آسمان پہ موت کو نافذ کرے گا۔ آج ایک میت اٹھتی ہے، ایک دن اجتماعی میتیں ہوں گی، لیکن ان کو اٹھانے والا کوئی نہ ہوگا، ان پر رونے والا کوئی نہ ہوگا، ان کی قبر کھودنے والا کوئی نہ ہوگا، ان کو کفن دینے والا کوئی نہ ہوگا، کہ اس دن موت کا رقص اور راج ہوگا، اور 7 بر اعظم پر موت شائع ہوئی ہوگی، اور نہ کوئی انسان بچے گا، نہ جن بچے گا، نہ پرند بچے گا، نہ چرند بچے گا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، ایک ہنگامہ، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، ایک چیخ، الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ، کان کے پردے پھاڑ دینے والی آواز، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ، تمہیں خبر لگ بھی نہیں سکتی کہ وہ آواز کیسی خوفناک ہے۔ الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ، وہ حقیقت جسے تم جان نہیں سکتے۔ آنکھوں پہ پٹی، کانوں میں ڈانٹ، دلوں پر غفلت کے پردے، کیسے جانو گے کہ قیامت کا دھماکہ کیا ہے، اور موت کی سختی کیا ہے، اور قبر کے اندھیرے کیا ہیں، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوفناک وقت کیا ہے، جب اللہ تعالیٰ وجاء ربک والملک صفا صفا، جب میرا اللہ آئے گا، اس کا عرش آئے گا، اس کے فرشتے آئیں گے، اور جنت آئے گی اور جہنم آئے گی، اور اللہ تعالیٰ بلائے گا فلاں فلاں کی بیٹی کو حاضر کیا جائے، او ہو فلاں فلاں کے بیٹے کو حاضر کیا جائے، جیسے عدالتوں میں آواز لگتی ہے، ہاں ہاں آج اللہ کی عدالت میں آواز لگے گی، یہ وہ عدالت ہے جس میں ظلم نہیں، یہ وہ عدالت ہے جس میں کوئی دلالی نہیں ہے، یہ وہ عدالت ہے جس میں کوئی رشوت نہیں چلے گی۔ فلاں بن فلاں کو حاضر کیا جائے، یجاء بابن آدم یوم القیامہ فیوقف بین یدی اللہ تعالی کأنہ بدج، بڑے بڑے سورما اور بڑے بڑے پہلوان اللہ کے سامنے ایسے کانپیں گے جیسے بکری کا چھوٹا بچہ کانپتا ہے، پیدا ہوتے وہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، جب اٹھ جاتا ہے تو اس کی ٹانکیں کانپ رہی ہوتی ہیں۔ دیہاتوں میں یہ منظر دیکھا ہوا ہے، بدج بدج کیوں کانپیں گا، اور اوپر سے اللہ کی آواز آئے گی، ابن آدم اعطیتک وخولتک وانعمت علیک ماذا صنعت فیہا، میرے بندے تجھے رزق دیا، تجھے مال دیا، تجھے زندگی دی، تجھے نعمتیں دی، آج کے لیے کچھ لائے ہو، کچھ لائے ہو تو مجھے پیش کیا جائے۔ کیا مرد کیا عورت، یہ وہ منظر ہوگا جب کوئی کسی کو یاد نہ رکھ سکے، اور سب پر وحشت اور دہشت چھا جائے گی کہ دیکھو اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، دیکھنے والوں پہ دہشت چھا جائے گی تو جس پر بیت رہی اس کا کیا حال ہوگا۔ وہ کہے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا ارنی ماذا قدمتی، لا آج مجھے دکھا تو کیا کر کے لائی ہے، لاؤ آج دکھاؤ آج کیا کر کے لائے ہو۔ وہ کہیں گے یا رب جمعتہ وثمرتہ وترکتہ اکثر ما کان، میرے مولا دنیا میں بہت کمایا تھا، بنایا تھا، جمع کیا تھا، جوڑا تھا، ادھر ہی چھوڑ کے آ گئی، کہو تو میں لے آؤں، میں وہیں چھوڑ کے آ گیا ہوں، کہو تو میں لے آؤں۔ تو میرا اللہ کہے گا ارنی ماذا قدمت، جو پیچھے چھوڑا ہے وہ نہیں پوچھ رہا ہوں، جو آج ہے وہ کیا ہے وہ بتاؤ، وہ کدھر ہے جو آج لانا تھا، وہ آج اس پہ تیری جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، تیری کامیابی ناکامی کا فیصلہ پچھلے پر نہیں اگلے پر ہوگا۔ یوم یجعل الولدان شیبا، یہ وہ وقت ہے جب بچہ بھی بوڑھا ہو جائے اور بال سفید ہو جائیں گے، اور جہنم تفور تکاد تمیز من الغیظ، ادھر جہنم کی چیخ چنگاڑ ہوگی۔ میرا نبی کا فرمان ہے جب اللہ دوزخ کو لائے گا نا تو ایک چیخ مارے گی،
اور اگر اللہ کی تجلی اس پہ نہ پڑی تو وہ سورے نیک بد کو نگل جائے. ایسی خوفناک بلا اللہ نے اس کو بنایا ہے. لیکن اوپر سے اللہ کی تجلی پڑے گی اور وہ وہیں تھم جائے گی، رک جائے گی، لیکن اس کے اندر سے گڑگڑاہٹ اور خوفناک آوازیں اور اس کے اندر سے آگ کی وہ شعلے اور چنگھاڑ عجب آوازیں ہوں گی کہ سانس بند ہو رہے ہوں گے. اور اس کی چیخ و پکار کو سن کر ہر انسان زمین پر گرے گا، کہے گا یا رب نفسی نفسی. ساری دنیا کے مرد عورت چھوٹے بڑے نیک بد یا رب نفسی نفسی، حتیٰ کہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اور رسول کی پکار ہوگی یا رب نفسی نفسی، یا اللہ میری جان بچا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس میری جان بچا. صرف ایک تمہارا میرا نبی ہوگا جو کہے گا یا اللہ امتی امتی، میرے مولا میری امت کو بچا، میری امت کو بچا. باقی نبی بھی کہیں گے، ابراہیم خلیل کہیں گے میرے مولا میں کسی کا سوال نہیں کرتا، میں کسی کا سوال نہیں کرتا، تیری میری دوستی کا تجھے واسطہ، آج میری جان بچا لے، میں کسی کا سفارشی کوئی نہیں ہوں. جو ابو الانبیاء، ہزاروں انبیاء جن کی نسل میں پیدا ہوئے، ہزاروں انبیاء کے جو باپ قیامت کے دن نظر آئیں گے، اور میرے نبی کے جو دادا، خود اب میرے نبی نے کہا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، لیکن اللہ کی ہیبت اس دن ایسی ہوگی کہ ابراہیم خلیل بھی کہے گا یا اللہ بس میری جان بچا لے، میں کسی کا سائل نہیں ہوں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس تو میری جان بچا لے. تو ماں اور بیوی کہاں یاد رکھے گی، بیٹے اور بیٹیاں اور خاوند بھائی بہن کہاں یاد رکھیں گے، جب انبیاء جیسی عظیم الشان ہستیاں کہیں گے نفسی نفسی. یہ تو دعا دو اس مدینے والے کو اور اس سبز گنبد والے کو جو دنیا میں بھی تمہارے لیے رویا اور مرتے وقت بھی تمہارے لیے رویا اور موت کے بعد بھی تمہارے لیے رویا، اور سارے نبیوں کی پکار ہے نفسی نفسی، اور ایک کا نغمہ ایک کا نوحہ سب سے جدا ہے، ایک کی فریاد پکار سب سے جدا ہے. کان ادھر لگیں گے کیا دیکھیں گے کہ ایک ہستی ہے جو کہہ رہی ہے یا رب امتی امتی، اے میرا رب میری امت کو بچا، میری امت کو بچا. پوچھا جائے یہ کون ہے جس کا نوحہ اور دعا سب سے جدا ہے؟ کہا جائے گا یہ محمد الرسول اللہ ہیں جنہوں نے یہاں بھی امت کو نہیں بھلایا، اور ہم کم بختوں نے زندگی میں ان کو بھلا دیا. رزق کھاتے ہوئے محلات میں رہتے ہوئے اس ہستی کو بھلایا جس نے ایک جھونپڑے میں زندگی کے سارے لیل و نہار گزار دیے. جس رات کی صبح کو انتقال ہونا تھا اس رات بھی آپ کے گھر میں اتنا تیل نہیں تھا کہ چراغ جل جاتا. سارے عالم کی سرداری لے کر، سارے دنیا کے انسانوں کی نبوت لے کر، جنت کی چابی ہاتھ میں لے کر، اللہ کا جھنڈا جس کے سر پہ لہرا رہا ہوگا، ختم نبوت کا تاج جس کے سر پہ نظر آ رہا ہوگا، اولین آخرین کی نبوت لے کر جو دنیا میں آیا، وہ اپنی امت کے درد اور غم میں یہاں تک اتنی نیچلے درجے پر زندگی گزاری کہ بڑھاپے میں تو 2-4 پیسے ہر کوئی اکٹھے رکھ لینا بھی چلو کم آ جاتے ہیں. یہ آخری رات ہے پیر کی اور 63 سال 4 دن ہونے والے ہیں، اور صبح کو رخصتی ہے اور جون کی رات ہے، جون کا مہینہ تھا، اور آپ کی بیماری تھی، بخار تھا، درد تھا، اور گھر میں تیل نہیں تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک پڑوسی انصاری عورت کے پاس گئی اور اس سے تیل لے ایک رات کتنا تیل بل جاؤں، ایک چھٹانگ 2 چھٹانگ ادھ پا تیل میرے نبی دے گھر کوئی نہیں. بہن تیل دے دو، ہمارے گھر میں تیل نہیں ہے چراغ چلانے کے لیے، تمہیں جنت کی راہوں تک ڈالنے کے لیے، اور تمہیں جنت اللہ کی رضا کے عالی مقام تک پہنچانے کے لیے خود اپنے آپ کو اتنی نچلی سطح پر رکھا کہ کوئی اس فقر کا تصور نہیں کر سکتا ہے. وفات سے ایک ہفتہ قبل صحابہ ملنے آئے تو آپ ان کو دیکھ کے رونے لگے اور کہا قد دنا الفراق، جدائی کا وقت قریب آ چکا ہے، جدائی کا وقت قریب آ چکا ہے. پھر آپ نے فرمایا اللہ تمہارا ساتھی ہو، اللہ تمہاری مدد کرے، اللہ تمہیں اپنی چھاؤں میں رکھے، اللہ تمہیں اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تمہیں اپنی پناہ میں رکھے. لمبی دعا دی. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو غسل کون دے گا؟ کہا میرے اہل بیت دیں گے. کہا آپ کو کفن کون دے گا؟ کہا میرے اہل بیت دیں گے. کہا آپ کا جنازہ کون پڑے گا؟ کہ جب تم مجھے دفنا دو تو مجھے رکھ دینا، سب سے پہلے میرا اللہ میرا جنازہ پڑے، سب سے پہلے میرا اللہ، پھر اللہ کے مقرب فرشتے آئیں گے، میرے دوست جبریل میکائیل وہ میرا جنازہ پڑھیں گے،
پھر اس کے بعد میرے لیے ایسے صفیں بنا کر جنازہ نہیں ہے، پھر تم جتنی کمرے میں جگہ ہو پہلے مرد آنا اور میرے لیے دعا کرتے رہنا، پھر تم چلے جانا، پھر عورتیں آئیں گی، پھر وہ میرے لیے دعا کریں گی، پھر وہ نکل جائیں گی، پھر بچے آئیں گے، پھر وہ چلے جائیں گے، پھر غلام آئیں گے، پھر وہ چلے جائیں گے. آپ کے لیے باقاعدہ نماز جنازہ نہیں ہوئی ہے کہ مجھے کفن پہنا کے باہر چلے جانا، سب سے پہلے میرا اللہ ابتدا کرے گا. اللہ اکبر. جس کے جنازے عرشوں سے پڑے جائیں تم اس کو نہ بازار میں آنے دو نہ گھر میں آنے دو. تمہاری شادیوں میں نبی کا طریقہ نظر آتا ہے؟ سب سے زیادہ یہ عورتیں تباہی لاتی ہیں شادیوں میں، اور سب سے زیادہ اپنے مردوں کی کمائی کو ہلاک کر کے رکھ دیتی ہیں. اور مردوں کا بھی قصور ہے، اس میں عورتوں کو کیا گلا دوں؟ سب سے میرا اپنی ذات سے بھی گلا ہے کہ نہ اللہ سے محبت کی نہ اس کے رسول سے محبت کی. پھر جب آپ کے انتقال میں 5 دن رہ گئے تو آپ نے کہا مجھے آج غسل دو. 7 کنویں کا پانی منگوایا، بہت نقاہت تھی تو اب ٹب نہیں تھا. حضرت اما عائشہ کے گھر میں ٹب نہیں تھا تو حضرت حفصہ کے گھر میں ایک ٹب تھا، وہ ٹب منگوایا، اس میں آپ بیٹھے اور 7 کنووں کا پانی آپ پر ڈالا گیا. اس سے آپ کو تھوڑا افاقہ ہوا. پھر آپ نے سر پہ پٹی باندھی اور حضرت عباس اور علی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر آپ مسجد میں تشریف لائے. ظہر کی نماز سے پہلے آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے. کہا لوگوں میں تم میں ایک زندگی گزار کے جا رہا ہوں، ممکن ہے میں نے کسی پر زیادتی کی ہو، کسی کا حق مارا ہو، میں حاضر ہوں، مجھ سے بدلہ لے لو. آخرت میں مجھ سے مطالبہ نہ کرنا یا مجھ سے بدلہ لے لو. وہ صحابہ کی چیخیں نکل گئی. پھر آپ ممبر سے اترے، ظہر کی نماز پڑھائی، اب پھر ممبر پر آئے. پھر آپ نے کہا لوگوں میں میری جان حاضر ہے، میں نے کسی کو جان کو نقصان پہنچایا ہو، میری جان حاضر ہے. کسی کو میں نے کوئی نقصان پہنچایا ہو، کوئی تکلیف دی ہو، مجھ سے بدلہ لے لو، آخرت میں مجھ سے کوئی مطالبہ نہ کرنا. پھر صحابہ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ میرے 3 درم آپ کے ذمے ہیں. 3 درم. آپ نے کہا کس سلسلے میں ہے؟ کہ ایک سائل آیا تھا تو آپ کے پاس تھے نہیں تو آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ اس کو دے دو، میں تمہیں دے دوں گا. تو آپ نے حضرت فضل بن عباس سے فرمایا فضل یہ میرا قرضہ تم ادا کر دینا. یہ جاتے ہوئے اپنی امت کے ساتھ یہ کچھ کیا ہے. کوئی نبی ایسا نہیں کر کے، کسی نبی نے یہ کام نہیں کیا جو تمہارا نبی کر کے گیا ہے. پھر آخری دن، جب آخری دن آیا تو آپ نے فجر کی نماز سے پہلے پردہ ہٹایا، چہرے پر بشاشت. حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے اور صحابہ نماز پڑھ رہے تھے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر ہی ہم نے سامنے چہرے اللہ کے نبی کو یوں دیکھنا شروع کر دیا، ہمیں بھول ہی گیا کہ ہم نماز میں کھڑے ہوئے ہیں. تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ پیچھے ہٹنے لگے کہ شاید آپ تشریف لا رہے ہیں نماز پڑھانے کے لیے. تو آپ نے اشارہ کیا نہیں تو ہی نماز پوری فرما، اور آپ نے پردہ گرا لیا. یہ آپ کی آخری ملاقات تھی اپنی امت کے ساتھ جو آنکھوں میں ہوئی ہے. اس کے بعد آپ اللہ کے پاس چلے گئے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ نے حضرت حسن اور حسین کو بلوایا، ان کو پیار کیا، اور حضرت فاطمہ کو بلوایا، ان کو پیار کیا. پھر حضرت علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور کافی دیر ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے، ان کو پیار کیا. پھر اس کے بعد اللہ کا پیغام آ گیا اور جبریل آ گیا، یا رسول اللہ باہر موت کا فرشتہ پہنچ چکا ہے اور اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. آپ نے کہا آنے دو. موت کا فرشتہ اندر آیا تو اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ جب سے موت کا کام ذمہ لگا ہے یہ پہلا دن ہے، اللہ نے کہا پوچھ کے جانا، بن پوچھے نہ جانا. اور یہ پہلا موقع ہے، اللہ نے فرمایا ہے آنا چاہے تو لے آنا، رہنا چاہے تو چھوڑ کے آ جانا. آپ نے فرمایا اچھا اگر میں کہوں تو میری جان بھی نکالو گے؟ کہا جی اللہ یہ تو اللہ کا امر ہے. پھر آپ نے جبریل کو پوچھا تیری کیا رائے ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، باقی آپ کا اپنا فیصلہ ہے. تو اس وقت میرے نبی نے بجائے اپنے گھر کو، اولاد کو، اپنی آل کو یاد کرنے کے کیا سوال اٹھایا ہے، کیا سوال اٹھایا ہے. جبریل سے کہا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. میں پھر جواب دیتا ہوں مجھے جانا ہے کہ رہنا ہے. ہاں دعا دو اس کو. اگر وہ یہ سوال نہ اٹھاتا تو آج فیصلہ آباد میں بندر خنزیر پھر رہے ہوتے، آج دھرتی پہ انسان نہ ہوتے. اللہ کی ہم سے کیا رشتہ داری ہے؟ بنو اسرائیل نے مچھلی کھائی، اللہ نے بندر بنا دیا. سود کھانا، زنا کرنا، شراب پینا، بے پردگی، آوارگی، گانا بجانا، جوا، ماں باپ کی نافرمانی، ماں بیٹی کی گالیاں، بددیانتی، خیانت، کھوٹ، ملاوٹ، یہ سارے مچھلی کھانے سے بڑے جرم ہیں. نماز چھوڑ دینا، روزہ چھوڑ دینا، زکات چھوڑ دینا، یہ مچھلی کھانے سے بڑے جرم ہیں. اس کو دعا دو جو جاتے جاتے کام کروا گیا کہ جا اللہ سے پوچھ گیا میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دیتا ہوں. جبریل واپس گئے.
پیغام لائے. لا نخذلهم بعدک، اے میرے نبی تسلی رکھ، تیرے بعد تیری امت کو کچھ نہیں کہوں گا، ساتھ دوں گا. کچھ نہیں کہوں گا مطلب بندر نہیں بناؤں گا، خنزیر نہیں بناؤں گا، تیری امت کا ساتھ دوں گا، ساتھ دوں گا. میرے نبی نے کہا الان قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں. اللہم الرفیق الاعلی. آپ کا سر حضرت ام عائشہ کے سینے پر رکھا ہوا تھا، حضرت عائشہ سے بیٹھی ہوئی تھی اور آپ کا سر کو ایسے سینے پر لگایا ہوا تھا اور آپ کے سیدھا گال ان کے سینے پر اس طرح تھا اور آپ نے کہا اللہم الرفیق الاعلی. حضرت عائشہ نے یہ آواز سنی، اے اللہ اپنے پاس بلا لے. تو حضرت عائشہ فرمانے لگی ہائے اللہ کے نبی ہمیں چھوڑ گئے. لیکن ابھی چند لمحات باقی تھے تو آپ نے پھر امت کی طرف اپنے خطاب کو موڑا اور پھر امت کو پیغام دیا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. 95% مرد عورت نمازیں چھوڑ گئے. نماز نہ چھوڑنا یہ میری آخری وصیت ہے. 23 سالہ محنت کا نچوڑ ہے، نماز نہ چھوڑنا. جاؤ فیصل آباد کے گھروں میں دیکھو کتنی عورتیں ہیں جو نماز پڑھتی ہیں، کتنے بازاروں میں پھرو کتنے مرد ہیں جو نماز پڑھتے ہیں. الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا. وما ملکت ایمانکم، اے میری امت کے غریبوں سے اچھا سلوک کرنا، میری امت کے غریبوں سے بدتمیز نہ ہو جانا، متکبر نہ ہو جانا، ان کی پگڑیاں نہ اچھال دینا، ان کی ماں بیٹیوں کی عزت تار تار نہ کر دینا. قیامت کے دن مجھے ڈھونڈو گے تو میں غریبوں میں کھڑا ہوں گا. حضرت انس نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈیں؟ کہا میں اپنی امت کے فقراء کے ساتھ